السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امین گیلانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی آواز۔ آج کے پروگرام کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ماں اور بچے کی صحت کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس حوالے سے اویئرنیس کے لیے میں اس ٹائم موجود ہوں فاطمہ ہاسپٹل ملتان میں، جہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں جو یہاں پر ایم ایس ہیں، سینئر ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر مخدوم سائمہ علم پچھلے 2-3 دہائیوں سے جو ہے وہ یقیناً ایک گرپ رکھتی ہیں ان تمام چیزوں پر۔ اور فاطمہ ہاسپٹل کی اگر میں بات کروں تو سینکڑوں مریضوں کا روز کا آنا جانا ہوتا ہے۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ بچے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ماں کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پرائمری ہیلتھ سیکنڈری جو ہے ہمارا جو پنجاب کا یہ جو شعبہ ہے ان کی جانب سے ایک ہیلتھ ویک منایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے۔ اور جو وہ سوال جو ہمارے ویورز نے ہم سے شیئر کیے ہیں کہ یہ سوال کیے جائیں تاکہ جو گھر بیٹھے خواتین اور گھر بیٹھی جو ہماری فیملیز جو ہیں وہ اویئر ہو سکیں، خاص طور پہ وہ جن کی شادی ہونے والی، وہ جن کی شادی ہو چکی، وہ جن کے بچے چھوٹے ہیں، تو وہ کس طریقے کے ساتھ اپنے بچوں کی بہتر صحت کے لیے جو ہے وہ کیا کیا اقدامات کر سکتی۔ میم ویلکم کرتے ہیں سب سے پہلے تو۔ میم سب سے پہلا جو سوال جو آج کل آپ نے دیکھا کہ پولیو کی جو ہے وہ چل رہی کمپین چل رہی ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ جو حفاظتی ٹیکے ہوتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے ان جو چھوٹے بچے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ پوری دنیا میں جو ہے پولیو ختم ہو چکا ہے جبکہ پاکستان میں پھر بھی اکا دکا کیس کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ کہنا چاہوں گی مجھے اس پلیٹ فارم پہ انوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں عوام کو آگاہی مہیا کروں۔ اب گیلانی صاحب نے سوال کیا ہے کہ حفاظتی ٹیکے کیوں ضروری ہیں۔ حفاظتی ٹیکوں کا بیسک مقصد یہ ہے کہ بچوں میں امیونٹی کو بوسٹ کرنا، ان کی قوت مدافعت کو بڑھانا۔ اب یہ ای پی اے ایکسٹینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن WHO اور عالمی ادارے صحت کے تعاون سے پاکستان میں شروع کیا گیا ہے، جس میں کرنٹلی 12 مہلک بیماریوں کے خلاف ویکسین دی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ویکسینز ہمارے BHUs، RSCs، THQs، DHQs ٹرشری لیول ہر ہاسپٹل میں اویلیبل ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے پیدائشی ویکسین جسے ہم برتھ ویکسین کہتے ہیں وہ دی جاتی ہے، جس میں پولیو ڈراپس ہوتے ہیں، BCG ویکسین ہوتی ہے، ہیپیٹائٹس B کے خلاف ویکسین ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر بچے کو اور اس کے پیرنٹس کو ایک امیونائزیشن کارڈ ایشو کر دیا جاتا ہے، اس میں پراپر شیڈول مینشن ہوتا ہے، جو کہ میں عوام سے التماس کروں گی کہ اپنے بچوں کو بر وقت حفاظتی ٹیکے لگوائیں اور انہیں مہلک بیماریوں سے بچائیں، کیونکہ اس میں پیرنٹس کا، ڈاکٹرز کا اور پوری کمیونٹی کا رول ہے۔ اور یہ آپ پولیو کی مہم ہمارے ملک میں بار بار کی جاتی ہے، اور اس کا پارٹ بنیں اور ان بیماریوں سے بچائیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آپ لگوائیں اور بچوں کو معذوری سے بچوائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ویکسینز ہیں اس کا پراپر شیڈول ہے، 6 ویک، 10 ویک، 14 ویک، 9 مہینے اور 15 مہینے کی عمر میں مختلف حفاظتی ٹیکہ جات بچوں کو لگائے جاتے ہیں، جو کہ بچوں کو مختلف بیماریوں سے بچاتے ہیں، ان کی ہیلتھ امپروو ہوتی ہے۔ اور جب بچہ ہیلدی ہوگا تو ڈیفینیٹلی ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ ہوگا، گھر میں بھی پیرنٹس اور بچوں کی اچھی بانڈنگ ہوگی، اور بچوں کی صحت امپروو ہوگی اور بچے بیماری سے بچے رہیں گے۔ اچھا میم یہ تھوڑا سا بتائیے گا، بالکل یقیناً کل کا جو ہمارا معاشرہ جو تشکیل دیا جا رہا ہے، آج کا بچہ جو ہے کل اس کے ہاتھوں میں ملک کی باغ دوڑ ہوگی۔ اگر صحت مند بچہ ہوگا تو یقیناً کل جو ہے پاکستان مزید مضبوط ہوگا۔ ایک طرف یہ جو آپ نے بتایا کہ یقیناً کن ٹیکوں کی، حفاظتی ٹیکوں کی پیدائشی جو برتھ جو انجیکشن جو اس ٹائم بچوں کو لگائے جاتے ہیں ان کی ایک اپنی جگہ اہمیت موجود ہے۔ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے، ایک حاملہ خواتین جو ہیں
جو جیسے ہمارے ایسے کہہ لیں مضافاتی علاقے میں جہاں پر ٹیلی ویژن نہیں ہے, جہاں سے اس طرح سے کمیونیکیشن نہیں ہے, ڈاکٹرز نہیں ہیں, ہاسپٹلز اس طرح سے نہیں ہیں ورکنگ میں, تو وہ بیچاری کو کس طریقے سے وہ اپنا چیک اپ وغیرہ کروا سکتی ہے, کب کب کروا سکتی ہے, اور اس کے کوئی ٹائمنگ میں, اور اپنی خوراک کے حوالے سے جو ہے میں چاہوں گا کہ وہ بھی تھوڑا سا ان سے بتائیے گا. اب میں یہ تھوڑا سا بتانا چاہوں گی, ہر خاتون کو جو حاملہ عورت ہے اسے میسیج دینا چاہوں گی کہ حکومت کی طرف سے مختلف ہاسپٹل بنائے گئے ہیں, بی ایچ یوز ہیں, آر ایس سیز ہیں, ٹی ایچ کیو, ڈی ایچ کیو, ٹرشری کیئر, تو ان میں تمام حاملہ خواتین کا پراپر چیک اپ ہوتا ہے. جیسے ہی کسی عورت کو پریگننسی ڈائگنوز ہو پیشاب کے ٹیسٹ کے ذریعے یا الٹراسونوگرافی کے ذریعے, یا جب بھی اسے پتہ چلے تو فوراً وہ اپنے قریبی ہاسپٹل سے رابطہ کریں. وہاں ان کا پراپر چیک اپ ہوتا ہے, ان کا باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی ہے ہر ہاسپٹل میں, اس کے اینٹی نیٹل کارڈ ایشو ہوتے ہیں, اور ہر حاملہ عورت کو پوری پریگننسی 9 مہینے میں کم سے کم WHO ریکمینڈڈ 4 وزٹس کروانے چاہیے. اس کے علاوہ اگر اینڈ کے ڈیز میں اگر کمپلیکیشن ہو جائے تو تب بھی وزٹ انڈیکیٹڈ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہر خاتون اپنی خوراک کا خاص خیال رکھے, فولک ایسڈ کی ٹیبلٹس یوز کرے اور آئرن ٹیبلٹس یوز کرے, دودھ پئیں, فروٹس کھائیں. اگر آپ نارملی لائف میں 1 روٹی کھا رہی ہیں تو 2 روٹی کھائیں. اپنی نارمل روٹین لائف میں اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں. آپ سبزیاں بھی کھائیں, فروٹس بھی لیں. اور ایک خاتون مینس کہ جب ایک پریگننٹ عورت ہے وہ ایک ماں بننے کے لیے جا رہی ہے, جب ماں کی ہیلتھ ڈائٹ کے ذریعے امپروو ہوگی تو ڈیفینیٹلی بچے کی بھی انٹرنلی گروتھ اچھی ہو رہی ہوگی اور ایک صحت مند بچہ ہی پیدا ہوگا جب ماں اپنی خوراک کا خاص خیال رکھے کہ ساتھ ساتھ ماں ورزش بھی کرے اور خوراک کا خاص خیال کرے, دودھ پیے. اور اس کے ساتھ میں بتانا چاہوں گی ڈیورنگ اینٹی نیٹل پیریڈ, اس کو ہم کہتے ہیں کہ جب ایک حاملہ خاتون اپنا ہاسپٹل میں چیک اپ کرواتی ہے تو اس پیریڈ کو ہم کہتے ہیں اینٹی نیٹل پیریڈ. ڈیورنگ اینٹی نیٹل وزٹس جو خواتین ہوتی ہیں ان کی پراپر کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, انہیں ایک ویکسینیشن لگائی جاتی ہے, اور دوسرا انہیں ہم کاؤنسل کرتے ہیں کہ آپ نے ہر عورت نے آفٹر ڈیلیوری اپنے بچے کو اپنا دودھ پلانا ہے. جو ماں کے دودھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں حکم آیا ہے کہ ہر ماں پر لازم ہے کہ وہ 2.5 سال اپنی بیٹی کو اور 2 ایئرز اپنے بیٹے کو دودھ پلائیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. دوسرا اس فرمان کو میں ویریفائی کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں ایمیونوگلوبولنز رکھے ہیں, امیونٹی رکھی ہے, وہ نیچرل ایک ویکسین ہے جو کہ ماں کا دودھ بچے پیتے ہیں ان بچوں میں بیماری کی شرح کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دوز ویمن جو بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی. اور جو مائیں بچوں کو اپنا دودھ پلا رہی ہوتی ہیں ان کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے. یہ نیچرل وے ہے کنٹراسیپشن کا, اور اس میں وہ خواتین جو اپنا دودھ بچوں کو پلا رہی ہوتی ہیں ان میں بریسٹ کینسر کے چانسز بھی بہت کم ہوتے ہیں اور ماں کی صحت بھی بہتر رہتی ہے. ماں کی اب ایک مت ہے کہ خواتین جن کا آپریشن ہوتا ہے آپریشن کے بعد وہ دودھ نہ پئیں یا پانی نہ پئیں, یہ میں اس مت کو بھی یعنی کہ وہ کرنا چاہوں گی, مسکنسیپٹ بنا ہوا ہے. تو آپ ایک عورت بچے کی پیدائش کے بعد خواہ وہ نارمل ہو یا آپریشن سے, آپ بہت زیادہ پانی کا استعمال کریں, آپ جوس پئیں, آپ دودھ پئیں, نہ تو اس سے آپ کا پیٹ بڑھے گا, آپ ماں کی خوراک اچھی ہوگی, صحت اچھی ہوگی, دودھ بنے گا, بچہ دودھ پیے گا. اس کے ساتھ ساتھ اب بچے پہ جو افیکٹ ہوتے ہیں ماں کی دودھ کے, اس کا یہ ہوتا ہے کہ بچے کی مینٹل اور فزیکل ڈیولپمنٹ دونوں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ہڈیوں کی نشو و نما بھی ہو رہی ہوتی ہے. جو بچہ ود دا پیسٹ آف ٹائم بڑا ہوگا اس کے ٹیتھ ڈیولپمنٹ, ٹیتھ بھی اسٹرانگ اس کے ہوں گے, اس میں امیونٹی بھی زیادہ ہوگی. بچہ اسہال اور کان کے امراض سے بچا رہے گا. وہ بچے جو ماؤں کا دودھ نہیں پیتے ان میں بار بار ڈائریا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, بار بار انہیں چھاتی کے انفیکشن ہوتے ہیں, اور بار بار انفیکشن. اب دیکھیں وہ بچہ جو ماں کا دودھ نہیں پی رہا, ٹاپ فیڈنگ پہ ہے, باٹل فیڈنگ کر رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی باٹل فیڈنگ میں بھی مریض کا ماں کا ٹائم نمبر 1 ٹائم ویسٹ ہوگا. پھر ہماری خواتین کو باٹل
واشنگ کا نہیں پتہ، ہائیجین کا نہیں پتہ، اس سے بھی انفیکشن ٹرانسمٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. پھر جب ماں بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے تو اس میں ایموشنل بانڈنگ ہوتی ہے، اور یعنی کہ بہت ہی ایک اچھا ریلیشن شپ ماں اور بچے کا ڈیولپ ہوتا ہے، اور ہمیں اسے پروموٹ کرنا چاہیے ہمارے ہاسپٹلز میں. میں DHQ گورنمنٹ شہباز شریف ہاسپٹل کے کیمپس فاطمہ جناح کی بات کرتی ہوں. اس سے پرائمری سیکنڈری ڈپارٹمنٹ نے ماڈل یونٹ ساؤتھ پنجاب کے تمام DHQs میں سے ماڈل یونٹ قرار دیا ہے. صرف اسی پہ کہ یہاں پراپر طریقے سے ہر پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے فرام دی اسٹارٹ ایٹ دا ٹائم ایڈمیشن ٹل ایگزٹ، اس کے ڈسچارج سلپ بننے تک ہمارا پراپر سسٹم ہے جس میں پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، پیشنٹ کو میتھڈ بتائے جاتے ہیں، پیشنٹ کو انکریج کیا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے حوصلہ افزائی یعنی کہ اس کی جاتی ہے، اور پیشنٹ انکریج ہوتی ہے. اگر کوئی پیشنٹ آف اینڈ آن باٹل فیڈنگ کی طرف آئیں تو ہم لوگ سنیچ کر دیتے ہیں، پراپر فیڈر کھینچ لیے جاتے ہیں. ہم نے سسٹم ایک اسٹیبلش کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ڈیزیز ریٹ کم ہے، اور ہیلتھ ریٹ بچے یعنی کہ بچوں کی ہیلتھ امپروو ہوتی ہے اس سے. اسی بیس پہ DHQ گورنمنٹ شہباز شریف ہاسپٹل کے گائنی یونٹ کو ماڈل یونٹ قرار دیا ہوا ہے. اس ماڈل یونٹ بنانے میں ہماری پوری ٹیم کا رول ہے. اس ٹیم میں کلینیکل ٹیم بھی شامل ہے، نان کلینیکل بھی. کلینیکل ٹیم میں ہمارے کنسلٹینٹس گائناکالوجسٹ، ہمارے HODs پیڈیٹیشین، ہمارے WMOs، ہمارے نرسنگ سٹاف، ہماری کلاس 4، ہمارے سیکیورٹی سسٹم، ہماری آیاز، سب کو پراپر ہم نے ٹریننگ دی ہے ہر سٹیپ پہ، اور کہیں کوئی نیگلیجنس نہیں ہوتی، اور ہر پیشنٹ کا پراپر کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ DHQ لیول پہ ہم یہ بیہیویئر ٹریننگز بھی کرواتے ہیں اپنے پورے عملے کی، کلینیکل سے لے کے نان کلینیکل، کنسلٹنٹ کی، MOs کی، کلاس 4 کی، آیاز کی، سویپرز کی گڈ بیہیویئر ٹریننگ، جس میں یہ کاؤنسل کیا جاتا ہے کہ یہاں آنے والا ہر مریض اس سے ہم نے خندہ پیشانی سے پیش آنا ہے، اور اگر پیشنٹ کی پراپر ہسٹری لینی ہے، اگر پیشنٹ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، لواحقین کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، تو ہم سب نے اپنا رویہ اچھا رکھنا ہے، نرم مزاجی اختیار کرنی ہے، اور بار بار اسے سمجھانا ہے، تاکہ کیونکہ یہ جو شعبہ طب ہے یہ خدمت خلق اگر ہم کر سکتے ہیں تو اس شعبہ طب کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ اس آگاہی میسیج سے، ہمارے آگاہی پروگرام سے کسی کا بھلا ہو جائے تو ہم نے اپنی طرف سے خدمت خلق کا فرض ادا کر دیا. یہ بتائیے گا کہ یقیناً آپ نے اس کو سم اپ کیا، ماں کے دودھ کے حوالے سے بھی جو شاید ٹرینڈ اب ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کے علاوہ حمل کے دوران جو خواتین جو اپنی صحت کے لیے، بہتر صحت کے لیے جو ہے اپنی خوراک کا کس طرح سے جو ہے وہ اس کا طریقہ کار یا اس کا جو SOPs جو ہیں وہ بتائی ہیں آپ نے. ایک لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے کہ آج سے اگر 2 سے 3 دہائیاں پہلے کی بات کریں تو آپریشن کا کنسیپٹ بالکل نہیں تھا. تو میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے کئی جو ہمارے ویورز ہیں انہوں نے بھی کیا کہ اب ایسی کیا وجہ ہے کہ خواتین ورزش نہیں کرتی ہیں، اس طرح سے کام نہیں کرتی ہیں پریگننٹ ہونے کے بعد، کہ آپریشن کی طرف اس کا کیا آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر سمجھتی ہیں کہ اس میں کہاں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے تو یہ جو ہے اس کی طرف جو ہے آپریشن کی طرف جانا پڑتا ہے کہ نارمل ڈیلیوری جو ہے وہ نہیں ہو پاتی، اور آپریشن کے بعد خاتون خانہ کے لیے کوئی پیچیدگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا. تھینک یو گیلانی صاحب. میں یہ بتانا چاہوں گی ایک تو آپریشن کی سب سے بڑی وجہ کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ خوراک کی کمی، ڈیفینیٹلی ورزش بھی ہماری خواتین، کیونکہ ہمارا جو ہے معاشرہ جو پاکستان ہے اس میں خواتین کی اویئرنیس نہیں ہوتی، اویئرنیس سیشنز کنڈکٹ نہیں ہوتے، اور جو ہمارا دیہی علاقے کی خواتین زیادہ ہیں جنہیں ان کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جو انہیں آگاہی مہیا کرے. تو اس میں یہ خواتین کو کہنا چاہوں گی آپ اپنے پراپر اینٹی نیٹل وزٹس کروائیں، جو آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں اس پہ عمل کریں. پھر آپ نے اگلا سوال کیا ہے کہ آپریشن ریٹ کیوں زیادہ ہے. اب میں DHQ لیول کی بات کروں گی تو یہاں جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں وہ BHU RAC سے ریفر ہو کے آتے ہیں یا مس ہینڈلڈ فرام ڈائز ہوتے ہیں. تو
تو جس کی وجہ سے DHQ میں آپریشن ریٹ بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ ہماری کچھ انڈیکیشن ہوتی ہیں, ہم نے کچھ کیسز ٹرشری لیول پہ ریفر کرنے ہوتے ہیں. سپوز میکونیم سٹینڈ ہو گیا یا لو لائنگ پلیسنٹا ہو گیا, APH ہو گیا, PPH ہو گیا. اگر کوئی ایسی انڈیکیشن ہو تو اس میں آپریشن ہوتا ہے. میں سادہ لفظ میں بتانا چاہوں گی, وہ مریض جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہو, انکنٹرولڈ ہو, وہ خواتین جن کی آنول پھٹ جائے, وہ خواتین جب بچے نے پخانہ کر دیا ہو, وہ جہاں ایسے کیسز میں جہاں فیٹل ڈسٹریس ہو, بچے کی دل کی دھڑکن خراب ہو گئی ہو, یا کہیں ایسے کیسز جن میں بچے کا پانی ختم ہو گیا ہو, جسے لائکر کہتے ہیں, تو ان کنڈیشنز میں آپریشن انڈیکیٹڈ ہوتا ہے. اس میں ڈاکٹر کا رول نہیں ہوتا. البتہ یہ ہے کہ ہم کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں کہ ہر مریض اپنی خوراک کا خیال رکھے, ورزش کرے, ٹینشن نہ لے, اور نمک اور انڈا, جو بلڈ پریشر کے مریض جن کی فیملی ہسٹری ہے وہ نمک انڈے کا استعمال کم کریں, اور ورزش کو اپنا پارٹ آف لائف بنائیں, اور ڈائٹ میں ہر چیز لیں, سبزیاں لیں, دودھ لیں, انڈے لیں, اور ہر چیز لیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ناظرین, آج میں موجود تھا فاطمہ ہاسپٹل DHQ ملتان, جہاں خواتین جو ہے ہماری وہ تشریف لے کر آتی ہیں, اور ڈاکٹر جو ہے سائمہ ایرم جو ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں, یقیناً 1000 کے قریب 500 کے قریب روز کا آؤٹ ڈور پیشنٹ جو ہے یہاں پر آتا ہے. میم, کیا کہیں گی یہاں پر کون کون سی فیسلٹیز دی گئی ہیں اس ہاسپٹل میں؟ اور آخری میں چاہوں گا کہ ایک میسیج کمپریہنسو جو وہ خواتین جو اس سارے جو سے گزر رہی ہیں, ان کو آپ DHQ کی جو ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ ہونے کے ناطے اپنی تجربے کی بنیاد پہ جو کہنا چاہیں, شیئر کرنا چاہیں تو وہ کیجیے گا. جیسے کہ گیلانی صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا, اس ویک حکومت پنجاب پرائمری سیکنڈری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہیلتھ ویک منایا جا رہا ہے, جو کہ حکومت کا ایک بہترین سٹیپ ہے, جس سے عوام کو بہت سے ہیپاٹائٹس B/C, HIV ایڈز, ملیریا اور TB کے تشخیصی ٹیسٹ مفت کیے جا رہے ہیں. اور یہ عوام کے لیے ایک میسیج ہے کہ لوگ آئیں, اس سے مستفید ہوں, اور اپنے ٹیسٹ فری کروائیں, اور اپنی اسکریننگ کروائیں, تاکہ ہمیں اپنے ہیلتھ سٹیٹس کا پتہ چلے. کتنے پیشنٹس ہمارے یعنی کہ ہیپاٹائٹس B/C پازیٹیو ہیں, کتنے نیگیٹیو ہیں. جو نیگیٹیو ہوتے ہیں انہیں ویکسینیشن دی جاتی ہے, اور آپ لوگ آئیں. الٹرا ساؤنڈ فری کیے جا رہے ہیں, تمام حاملہ خواتین کے ٹیسٹ فری کیے جا رہے ہیں. یہاں ہر طرح کے پیشنٹ کو اس کیمپ پہ انٹرٹین کیا جا رہا ہے. میڈیسن, سرجری کے جنرل یہ کیمپ لگائے ہیں عوام کی سہولت کے لیے, جس میں ہمارے NCDs نان کمیونیکیبل ڈیزیزز لائک ہائپرٹینشن, بلڈ پریشر, استھما کے پیشنٹ, اور ویل وومن کلینک, سروائیکل اور بریسٹ اسکریننگ, یہ سب کچھ انکلوڈیڈ ہے. ہیپاٹائٹس B کلینک. تو سب مریض آ رہے ہیں, آپ لوگ آئیں اور زیادہ سے زیادہ یہاں سے مستفید ہوں. اور میں بات کرنا چاہوں گی DHQ لیول میں جو سروسز ہیں, جو گورنمنٹ شہباز شریف ہاسپٹل ہے, اس کے 3 کیمپس ہیں, سول کیمپس, شہباز شریف کیمپس, اور فاطمہ جناح کیمپس. سول کیمپس ہے, اس میں ہمارے جو سروسز حکومت نے پرووائڈ کی ہیں, وہاں ہمارا میڈیکل فٹنس ہے, میڈیکو لیگل ہے, ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے, ڈائلیسس یونٹ ہے, پیڈز ڈپارٹمنٹ ہے, پیڈز انڈور ہے, اور ہیپاٹائٹس کلینک ہے. اب ہمارا شہباز شریف کیمپس میں جنرل میڈیسن, جنرل سرجری, ENT, یورولوجی, ریڈیولوجی اور اسکن, یہ سارے پیشنٹ آتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں. جو ڈیلی کا ہمارا OPD ہے DHQ لیول کا, وہ ہمارا 2900 سے 3000 ہے, تینوں کیمپسز کا. اور یہ ایک بہترین حکومت کا سٹیپ ہے, بہترین ہاسپٹل ہے جس میں لوگ مستفید ہوتے ہیں. اور جو حاملہ خواتین کے لیے تمام ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ روٹین میں ہی حکومت فری کر دی ہیں. آپ لوگ آئیں اور اپنا چیک اپ کروائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ خواتین جو ہاسپٹل تک نہیں آ سکتی کسی بھی وجہ سے, ان کو گھر ڈور سٹیپ پر جو ہے وہ اپنی ٹیلی ویژن سکرین سے ان کو آگاہ کیا جائے. ڈاکٹر سائمہ
جو علم ہیں یقیناً ان کا قیمتی ٹائم ہم نے لیا ہے. ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں, ایک طویل عرصہ جو ہے لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں. یقیناً اس جو ہے اگر پریگنینسی سے لے کے بچے جو پیدائشی بچے ہیں ان کو بہت قریب سے ان کی صورتحال کے حوالے سے ایک وسیع تجربہ رکھتی ہیں. تو آج کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ ماں کا جو دودھ ہے اس کی بچے کے لیے اہمیت کیا ہے, حفاظتی ٹیکوں کے حوالے سے حمل کے دوران خواتین کی جو خوراک جو ہے وہ کس طرح سے بہتر کی جائے, اور اس کے علاوہ جو نہیں پلاتی خواتین جو دودھ جو ہے وہ ان کے لیے جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں وہ بھی میم شیئر کری تھی. آج کے لیے اتنا ہی. پھر آخر میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو نئی جو یوتھ, ہمارے جو نئے بچے جو ہے جو اب اس دنیا پہ نئے ہمارے مہمان آتے ہیں, یقین اگر ہم ان کی کیئر کریں گے تو کل ہمارا مستقبل مضبوط ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا گرد و نواح دوستوں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.